باب صدقة الغنم ليس في أقل من 40 شاة صدقة فإذا كانت 40 شاة صائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. باب صدقۃ الغنم بھائی بھیڑ بکری کی زکوٰۃ بھائی. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں اور گائے بھینس وغیرہ کی زکوٰۃ کے بارے میں. آج بھیڑ بکری کی زکوٰۃ کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھائی. یاد رکھیے غنم کا لفظ بھی شات کی طرح ہے. جیسے شات کس کو کہتے تھے؟ بھیڑ بکری دونوں کو یہ شامل ہے. اسی طرح غنم بھی بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی. بھیڑ بکری دونوں پر بھائی. یہاں آپ کو ایک قیمتی ادبی نکتہ بتلاؤں بھائی. لکھ لیجئے بھائی، یہ آپ کے کبھی کام آئے گا بھائی. بڑا قیمتی نکتہ بھائی. اچھا یاد رکھیے، شات اور غنم بھیڑ اور بکری دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. شات کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے بھیڑ اور بکری دونوں مراد ہوتے ہیں. اسی طرح غنم کا لفظ بھی بھائی، اس سے بھی بھیڑ اور بکری دونوں، تو یہ دونوں کو شامل ہے. اگر صرف بکرے بکری کی جو جنس ہے اس کے لیے لفظ چاہیے تو وہ ہے ماعز. ماعز زا کے ساتھ ہے بھائی، زا. اس کی جمع آتی ہے معز. معز معزن معزن. تو معز کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ صرف اب بکرا بکری بھائی، بھیڑ کو ہم نے الگ کر دیا، نکال دیا. یہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوا بھائی. بکری بکرے کی جو جنس، جیسے انسان مولانا مرد پہ بھی بولا جاتا ہے اور عورت پر بھی، مذکر پر بھی اور مؤنث پر بھی. تو اسی طرح یہ لفظ ہے بھائی. اچھا بھائی، ابھی تک ہم نے کس کو علیحدہ کیا ہے؟ بھیڑ کو نکال دیا. پہلے تو شات کا لفظ اور غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں کی جنس کو شامل تھا، مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی. اب ہم نے بھیڑ وغیرہ کو نکال دیا، ان کی جنس، اور صرف بکرا بکری یہ جو والی جنس جو ہے تو یہ مذکر ہو یا مؤنث کہتے ہیں ماعز یا معز کہیں گے بھائی. پھر اس میں اگر فرق کرنا ہو، آپ نے صرف مذکر بولنا ہو بکرا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تیسن. تیسن تا دو نقطوں والی بھائی، اور سین ہے آخر میں. جیسے 30 لکھتے ہیں آپ، 30 اس طرح لکھنا ہے. تا دو نقطوں والی یا اور سین، تا پر فتحہ ڈالیں گے بھائی، تیسن. یہ صرف کس کو کہتے ہیں؟ بکرا. اور صرف بکری کے لیے عربی میں لفظ ہے عنزن. عین نون زا، عین نون زا، عنزن. اچھا بھائی، شات میں کیا کیا شامل تھے؟ شات اور غنم میں بھیڑ اور بکری دونوں کی جنسیں شامل تھی، چاہے مذکر ہو چاہے. پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا بکرا بکری، ان کے لیے کیا لفظ ہے؟ معز اور ماعز کا بھائی. اور صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے کیا لفظ ہے؟ بھیڑ اور دمبے کے لیے بھائی، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہ لفظ یاد رکھیں، وہ ہے ضأن. ضاد الف، ضاد الف نون بھائی، الف کے اوپر حمزہ ڈال دیں.
ضاد الف نون، الف پر حمزہ ڈال دیں، وَأْنٌ، وَأْن کا لفظ دمبے اور بھیڑ مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی. پھر صرف مذکر کے لیے لفظ چاہیے ان میں سے تو وہ ہے کبشن. کبشن، کاف چھوٹا، چھوٹا کاف، با اور شین. کبشن کس کو کہتے ہیں؟ دمبا جو مذکر ہے وہی. اور اگر اسی کے جنس میں سے مؤنث کے لیے لفظ چاہیے تو وہ ہے نعجتن. نعجتن، نون عین جیم گولتا، نعجتن. تو دمبے کو کیا کہتے ہیں؟ کبشن. اور بھیڑ کو نعجتن. نعجتن. اور ایک وہ دمبا ہوتا ہے بھائی، وہ بڑی دم ہوتی ہے جس کی چربی والی بھائی، اس کو خروف کہتے ہیں. اس کو خروف کہتے ہیں. خاراوفا، مذکر ہو تو خروف، مؤنث ہو تو خروفا. خروف اور خروفا. ہاں کبھی ضان کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے ساروں پر بھائی، ضان کا لفظ بھائی. لکھ لیے بھائی سارے الفاظ. تو دیکھو پہلے شروع میں کیا تھا؟ شات اور غنم کا لفظ. یہ بھیڑ بکری دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے، اور دونوں جنسوں میں سے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو بھائی، ساروں کو شامل ہوا، سب پر بولا جاتا ہے. پھر ان میں سے صرف بکرے کی جو جنس ہے مذکر اور مؤنث دونوں، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ماعز اور معز. اچھا، اس کے بعد پھر ان میں بھی بکرے میں مذکر جو ہے اس کے لیے تیس کا لفظ تیسن، اور صرف مؤنث بکری کے لیے عنسن. اور دمبے اور بھیڑ کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ وَأْنٌ بھائی. حمزہ ہے بھائی، ضاد الف نون، الف کے اوپر حمزہ بھی ڈالنی ہے. وَأْنٌ. اور پھر ان میں سے صرف مذکر کے لیے کیا لفظ ہے؟ کبشن. اور مؤنث کے لیے نعجتن. اور وہ بڑی دم والا جو ہے اس کے لیے خروف. خروف خروف. اور مؤنث کے لیے خروفہ بھائی. ہاں کبھی میں نے بتایا وَأْن کے لفظ سب پر بول دیا جاتا ہے. باب صدقۃ الغنم، یہ باب ہے بھائی بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کے بیان میں. لیس فی اقل من 40 شاۃ صدقۃ، نہیں ہے 40 بکریوں سے کم میں زکوٰۃ. 40 بکریوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں. 39 بکریاں ہیں ایک آدمی کے پاس، سال گزر گیا تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے بھائی جی. لیکن جب 40 پوری ہو جائیں تو پھر اب زکوٰۃ آئے گی. تو کہتے ہیں لیس فی اقل من 40 شاۃ صدقۃ، نہیں ہے 40 بکریوں سے کم میں زکوٰۃ. فَإِذَا كَانَتْ 40 شَاةً صَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ، پس جب 40 بکریاں ہو جائیں اور اس حال میں کہ وہ صائمہ ہوں بھائی، یعنی سال کا اکثر حصہ باہر چرتی ہوں، اور نیز ان کو کس کے لیے رکھا ہو؟ دودھ یا نسل بڑھانے کے لیے. اور وحال علیہا الحول، اور ان پر ایک سال گزر جائے. ففیہا شاۃ، تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہے. شاۃ کا لفظ آ رہا ہے بھائی بھیڑ بکری دونوں کے ساتھ، دونوں کو کہا جاتا ہے. تو ان بھیڑ بکریوں میں چاہے بھیڑیں ہوں چاہے بکریاں ہوں، ان کو ملایا جائے گا بھائی، ایک ہی جنس شمار کریں گے. ایک آدمی کے پاس 20 بکریاں 20 بھیڑیں ہیں بھائی، تو یہ کیا شمار ہوں گی؟ ایک ہی جنس شمار ہوں گی بھائی جی، شاۃ ہیں ساری. تو ففیہا شاۃ، تو ان 40 میں ایک شاۃ ہے، یعنی ایک بھیڑ ایک بکری دینی پڑے گی. الی 120، 120 تک. 120 تک ایک ہی بکری ہے، 40 سے 120 تک. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاطَانِ،
پس جب بڑھ جائے ایک یعنی 121 ہو جائیں ففیہا شاتانی تو اس میں 2 بھیڑ بکریاں ہیں، 2 بھیڑیں دے دے یا 2 بکریاں دے دے، بس 2 افراد دے دے ان میں سے، تو 2 بھیڑ بکریاں الا مئتین کہاں تک بھائی 200 تک، 200 تک یہی 2 بکریاں ہیں یا 2 بھیڑیں ہیں۔ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ پس جب ایک بڑھ جائے یعنی 200 سے ایک بھی بڑھ گئی 201 ہوئی فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ تو اب اس میں 3 بکریاں ہیں یا 3 بھیڑ بکریاں ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 400 فَفِيهَا 4 شِيَاهٍ بھئی 201 پہ کتنی تھیں 3، اب 400 تک 399 تک یہی 3 بکریاں ہیں۔ ہاں جیسی 400 پوری ہوں گی اب ان کے اندر 4 بکریاں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 400 فَفِيهَا 4 شِيَاهٍ پس جب یہ پہنچ جائیں 400 تک تو ان میں 4 ہیں بھیڑیں یا 4 بکریاں بھئی۔ ثُمَّ فِي كُلِّ 100 شَاةٌ پھر ہر 100 کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے۔ 400 میں کتنی تھی 4، اب اس سے اوپر ہر 100 میں 500 میں 5، 600 میں 6، 700 میں 7۔ وَالظَّأْنُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ دیکھا وہ آ گیا فائدہ جو میں نے آپ کو کچھ الفاظ لکھوائے تھے۔ ظَأْن کس کو کہتے ہیں بھیڑ بکری، معز کس کو کہتے ہیں بکرا بکری کی جنس بھائی مذکر ہو یا مؤنث، اسی طرح ظَأْن بھی مولانا مذکر ہو یا مؤنث، اور بھیڑ دمبے اور بکرے بکری جو ہیں سواء یہ برابر ہیں، ایک ہی جنس شمار کریں گے بھائی۔ باب زکات الخیل یہ باب ہے گھوڑوں کی زکات کے بیان میں۔ اذا كانت الخیل صائمة ذکورا واناثا وحال علیها الحول فصاحبها بالخيار جب گھوڑے ہوں، یاد رکھو خیل گھوڑے کو کہتے ہیں لیکن ایک گھوڑے کو نہیں کہتے، گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ کئی گھوڑے ہوں تو پھر کہیں گے خیل، کئی گھوڑے ہوں۔ اذا كانت الخیل صائمة ذکورا واناثا جب گھوڑے صائمہ ہوں ذکورا واناثا مذکر اور مؤنث، بھائی مذکر اور مؤنث باقی پہلے تو کبھی یہ قید نہیں لگائی تھی اونٹوں وغیرہ میں اور ان چیزوں میں بھائی جی، اب بکریوں میں بھی نہیں تھی، گائے بھینس کتنے یاد رکھو گھوڑے صرف مذکر ہوں تو پھر ان میں زکات ہے ہی نہیں، اسی لیے قید لگا دی، کیا ہونا چاہیے مذکر اور مؤنث ہوں۔ جب گھوڑے صائمہ ہوں مذکر اور مؤنث وحال علیہ الحول اور ان پر سال گزر جائے فصاحبها بالخيار تو ان کے مالک کو اختیار ہے، ان شاء اعطى من كل فرس دینارا چاہے تو دے دے ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار۔ 100 گھوڑے تھے تو کتنے دے دے 100 دینار، ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار۔ وَإِن شَاءَ قَوَّمَهَا اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگائے، فَأَعْطَى عَنْ كُلِّ 200 درہم 5 دراہم چاہے تو کیا کر لے ان کی قیمت لگائے، پس دے دے ہر 200 درہم میں سے 5 دراہم کتنے دے دے 5 دراہم دے دے بھائی۔ 200 درہم اصل میں کیا تھا 200 درہم 200 بھائی۔ وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ اور نہیں ہے ان کے مذکر میں، صرف مذکر گھوڑے ہوں ان میں اکیلے، وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً اور نہیں ہے ان گھوڑوں کے مذکر میں منفردۃ اس حال میں کہ اکیلے ہوں، یعنی اکیلے مذکر گھوڑے ہوں کوئی بھی ان میں مادہ نہ ہو تو ان میں زکات نہیں ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف ومحمد رحمہ اللہ لا زکاة فی الخیل ولا شیء فی البغال والحمیر الا ان تکون للتجارہ، اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں میں زکات نہیں ہے، وہ سرے سے اس کا زکات اس میں مانتے ہی نہیں،
سمجھ میں ہر ایک کی اپنی دلیلیں ہیں مولانا، بغیر دلیل کے یہ بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث ہی سے دلیلیں ہیں ساری بھائی۔ ہاں ابھی آپ مسائل جان لیں، آگے انشاءاللہ دلیلیں بھی آ جائیں گی، ساری دلیلیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو زکوٰۃ وہ فرماتے ہیں گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، ولا شیء فی البغال والحمیر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بغال جمع ہے بغل کی، بغل کہتے ہیں خچر کو، خچر بھائی، خچروں میں۔ حمیر جمع ہے حمار کی، گدھے کو کہتے ہیں، نہیں ہے خچروں اور گدھوں میں زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہے ان میں۔ الا ان تکون للتجارتی، مگر یہ کہ یہ کس لیے ہوں؟ تجارت۔ بھائی تجارت کے لیے ہوں تو پھر وہ تجارت کے اعتبار سے ان کی مال تجارت ہوئے، ان پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور یہ تو ان سب جانوروں میں یہی حکم ہے، یہ جو گزشتہ جانوروں جتنوں کی زکوٰۃ آپ نے پڑھ بھی لی، ان کو بھی اگر کسی نے کس لیے خریدا ہے؟ تجارت کے لیے، تو پھر ان کے اندر یہ والا حساب نہیں لگانا، بلکہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تجارت والا حساب، یعنی 40واں حصہ دینا پڑے گا۔ وہاں نہیں، یا کہیں وہاں یہ نہیں کہنا بکریاں ایک آدمی نے خریدی تجارت کے لیے، تو اب آپ یہ نہ کہیں یہ سائمہ بکریاں ہیں، ان کے اندر کیا ہوگا؟ 40 میں 1 ہے، 120 میں 2 ہیں، نہیں، وہ پھر ایک بھی بکری ہوئی تجارت کے لیے خریدی ہے تو اس کا حساب لگاؤ گے، اور اس میں سے کتنا دینا پڑے گا؟ 40واں حصہ، یعنی ہر 40 میں سے 1 روپیہ ہوئے۔ وَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْحِمْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ زَكَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ۔ اور فصلان جمع ہے فصیل کی، فصیل کس کو کہتے تھے؟ جی اونٹنی کے بچے کو۔ حملان یا حملان یہ جمع ہے حمل کی، حمل، یہ کیا لکھا ہے بھائی اوپر نیچے؟ اولاد الغنم، بھیڑ بکری کی اولاد کو کہتے ہیں، چاہے بکری کی ہو چاہے بھیڑ کی ہو، اس کو حمل کہتے ہیں، حمل بھائی، میم پر بھی فتحہ ہے۔ عجاجیل بھائی، عجاجیل نیچے لکھا ہوا ہے، جمع عجول، یہ کس کی جمع ہے؟ عجول کی، اور یاد رکھیے عجول جمع ہے عجل کی، اور عجل کس کو کہتے ہیں؟ بچڑے کو کہتے ہیں بھائی، گائے کا جو بچہ ہے یا بھینس کا جو بچہ ہے اس کو عجل کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے عجول، اور عجول کی جمع کیا آتی ہے؟ عجاجیل۔ اور نہیں ہے گائے بھینس کے بچوں میں، اور اس طرح بھیڑ بکری کے بچوں میں، اور اسی طرح اونٹنی کے بچوں میں زکوٰۃ، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، عند ابی حنیفہ محمد طرفین رحمہم اللہ۔ بھائی ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں بھائی، لیکن جب سال ختم ہوا، سال گزر گیا، جب سال پورا ہوا تو سال پورا ہونے سے پہلے جو بڑے اونٹ تھے وہ ہلاک ہو گئے اور صرف بچے رہ گئے، صرف بچے ہیں، تو اب ان کے اندر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں ان کے اندر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بکریاں تھیں، بکریاں سال کا جب ختم ہوا بکریاں ساری مر چکی ہیں، درمیان میں صرف کیا رہ گئے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں بہت سارے، ان میں نہیں ہے بھائی زکوٰۃ۔ الا ان یکون معها کبار، مگر یہ کہ ان کے ساتھ بڑی بھی ہوں۔ سمجھ میں 100 اونٹ کے بچے ہیں تو پھر ان کے اندر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر ایک بھی ان میں بڑا ہوا تو پھر کیا آ جائے گی؟ زکوٰۃ آ جائے گی، مگر یہ کہ ان کے ساتھ بڑے ہوں۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تجب فیہا واحدۃ منہا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، ان میں بھی واجب ہے، واحدۃ منہا، انہی میں سے ایک، انہی بچوں میں سے کیا کر دیں گے؟ ایک دے دیں گے۔ ومن وجب علیہ مسن فلم یوجد اخذ المصدق اعلی منہا ورد الفضل۔ اچھا آپ نے پڑھا بھائی ایک جانور جو واجب ہو رہا ہے وہ صورت بتلانے لگے ہیں، مثلا اونٹوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، وہاں پر ایک شخص پر حقہ واجب ہو رہا ہے، کیا واجب ہو رہا ہے؟ حقہ آ رہا ہے، لیکن اب تلاش کیا اونٹوں میں کوئی حقہ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ دینے والا آ گیا بیت المال کی طرف سے، جو آدمی مقرر تھا سال پورا ہو گیا،
وہ زکات لینے آیا، اب تلاش کیا اس پر تو حقہ تم پر واجب ہوتا ہے، حقہ دیکھا کوئی بھی نہیں مل رہا، تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی حقے سے اوپر والا لے لے. حقے سے اوپر کیا تھا؟ جزا لے لے، لیکن حقے کی قیمت تو اس کی کم اور جزائے کی قیمت تو یہ تو 1 سال اس سے بڑا ہے، تو جتنی زیادہ قیمت ہے وہ واپس کر دے. وہ کیا کر دے؟ وہ دے دے اور وہ بڑا جانور لے جائے. بھائی مثلا حقہ تھا 1 لاکھ کا اور جزا ہے 1,20,000 کا، تو جزا لے لے اور 20,000 واپس کر دے اور اسے لے جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح گائے بھینس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کیا تھا؟ 30 ہو تو طبیع یا طبیعہ آئے گا اور 40 ہو تو مسن یا مسنہ. اب ایک آدمی پر مسنہ آیا بھائی، مسنہ، لیکن تلاش کیا تو مسنہ ملتا نہیں، تو پھر زکات لینے والا کیا کر لے گا؟ اس سے بڑا جانور لے لے اور جو زائد قیمت بنتی ہے وہ اسے واپس کر دے، یا چھوٹا جانور لے لے اور جو پیسے کم ہیں وہ بھی ساتھ وصول کر لے. مثلا وہ حصے والی صورت بناؤ بھائی، حصے کی قیمت کتنی تھی؟ 1 لاکھ. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ اسے جزا لے لے اور حقہ تھا 1 لاکھ کا اور جزا ہے 1,20,000 کا، تو اس نے جزا لیا ہے اور لینا تو کیا چاہیے تھا؟ حقہ. تو کتنے پیسے زیادہ آ رہے ہیں؟ 20,000. اس کو واپس کر دے، صدقہ لینے والا مالک کو 20,000 دے دے. دوسری صورت یہ نیچلے والا جانور لے لو اس سے، حقے سے نیچے کیا ہے؟ بنت لبون. بنت لبون لے لیا اور بنت لبون تو صرف 70,000 کا ہے، تو کتنا فرق آیا؟ 30,000. تو بنت لبون بھی لے لے مالک سے اور ساتھ 30,000 روپے بھی لے لے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی سب میں اسی طرح ہے. یہ ومن وجب علیہ مسن، اور جس پر واجب ہوا مسن، فلم یوجد، پس وہ پایا نہیں گیا بھائی، اخذ المصدق اعلی منها ورد الفضل، تو لے لے گا صدقہ وصول کرنے والا اس سے اعلی جانور کو، یعنی اس سے جو بڑا ہے، ورد الفضل، اور جو زائد ہے وہ واپس کر دے گا، او اخذ دونها، یا لے لے گا اس سے نیچے والا، اس سے ادنا درجے والا، واخذ الفضل، اور ساتھ زائد بھی. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ، اور جائز ہے بھائی قیمت کا دے دینا زکات کے اندر. وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ زَكَاةٌ، اور حوامل اور علوفہ میں زکات نہیں ہے بھائی. عوامل وہ جانور جن کو کام کاج کے لیے رکھا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کھیتی باڑی کے لیے اور کاموں کے لیے بہت سے جانور رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ان پر زکات نہیں ہے. حوامل بوجھ اٹھانے کے لیے بھائی رکھے ہوئے، یا سواری وغیرہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں بہت سارے گھوڑے بھائی، ان میں بھی زکات، یا اونٹ رکھے ہیں سواری کے لیے رکھے ہیں بھائی. والعلوفہ، علوفہ علف سے ہے، علف چارے کو کہتے ہیں، چارہ بھائی، جانور کے لیے جو اس کی خوراک لائی جاتی ہے گھر پر بھائی، وہ گھاس وغیرہ چیز، یہ کیا کہلاتی ہے؟ چارہ کہلاتی ہے. تو علوفہ جانور وہ جانور جن کو گھروں پر چارہ کھلایا جاتا ہے، گھر پر لا کر گھاس وغیرہ کھلائی جاتی ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ علوفہ. ان میں بھی زکات نہیں ہے. وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رِزَالَتَهُ، اور صدقہ لینے والا نہیں لے گا خیار المال، بہترین مال، سب سے اعلی مال نہیں لے گا صدقے والا، ولا رزالتہ، اور نہ ادنا درجے کا. بھائی صدقہ لینے والا آیا، اب اس نے لینا ہے مثلا کتنا بنتا ہے؟ 1 حقہ لینا ہے، حقہ بنتا ہے اس آدمی پر. تو اب یہ نہ کرے کہ سب سے اعلی درجے کا حقہ لے لے، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب سے گھٹیا درجے کا لے لے، بلکہ کس قسم کا لے؟ متوسط درجے کا لے. چلیے بس، اللہ اعلم حقیقت الکلام.